بردرس کا فتنہ کیا ہے؟ اس پہ عوام کافی بحث و مناقشہ بھی کرتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا طریقہ اپنایا جائے؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ دوسری آیت میں بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ کہ کتابوں کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں۔ بردرس کون ہیں؟ بردرس سے یہاں کتابیں رکھی ہوں گی، آپ کو بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی مختلف اردو زبان میں، انگلش زبان میں۔ آپ نے یہ پڑھ لی مثال کے طور پہ، کچھ اور کتابیں آپ نے پڑھ لی، ترجمے کی، اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عالم ہو گیا، میں عالم ہو گیا، یہ بردرس ہے۔ عربی جو قرآن ہے اور جو اردو قرآن ہے، صرف قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اردو ہو، انگلش میں ہو، کسی دوسری زبان میں ہو، قرآن کریم کا کسی بھی زبان میں صحیح یعنی بالکل پرفیکٹ کہ وہ چیزیں جو قرآن کریم کی آیت کے اندر وہ سب سمجھ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج تک علماء کرام ہر نئے مسئلے میں قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ ترجمے کے اندر صرف ایک مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کوشش، اور کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پورے قرآن کریم کا بالکل صحیح اور پورے مفہوم کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، جتنا بھی اس کے اندر نالج ہے اس میں پورے نالج کے ساتھ، تو جھوٹا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے پڑھتا ہے اور عربی قرآن کا کسی کو علم ہے، جو اسے پڑھے گا وہ ترجمہ ہی بتلائے گا آپ کو۔ آیت کریمہ سے کبھی کوئی ایک آیت کریمہ سے 70-80 مسئلے نکالے جاتے ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے 300 مسائل نکالے گئے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کبھی نہیں نکال پائے گا، اس کا ترجمے سے آپ کبھی نکال نہیں سکتے۔ اگر عربی میں لام ذکر کیا گیا ہے، صرف لام ذکر کیا گیا ہے، تو اس لام سے آپ 10 مسائل نکال سکتے ہیں۔ کسی بھی آیت کو لائیے، اس آیت کے اندر اگر لام کو ذکر کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں لام خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نہ جانے کتنے مسائل آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ عالم ہیں۔ یہ بردر سے کبھی نہیں نکال سکتے۔ دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بالکل ہی دین نہیں جانتے ہیں یا علماء بالکل نہیں پائے جاتے۔ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ اس حجت کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ آتے ہیں فیلڈ میں، یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام نہیں ہو رہا، اس لیے ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ ہندوستان کے اندر مدارس دیکھتے ہوں، کتنے مدارس ہیں، اور ہر سال ان مدارس سے طلباء فارغ ہوتے ہیں۔ کتنے طلباء ہوں گے؟ ان میں سے صرف 10% طلباء آپ کو مساجد اور مدارس میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، صرف 10%۔ 90% جو طلباء ہوتے ہیں وہ مختلف کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں، گھر کا کاروبار ہے یا کہیں پہ جا کے دوسرے کاروبار میں، 90%۔ اب اگر آپ مثال کے طور پہ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو 90% کو لے آئیے، یہ طریقہ اس کا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھ کر دعوت و تبلیغ کرے، تو نہ آپ اس کے اہل ہیں اور نہ ہی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ چاہیں کہ تبلیغ کرے تو تبلیغ آپ نہیں کر سکتے۔ بلغوا انی ولو آیا کا حکم علماء کے لیے ہے، جو اس آیت کو سمجھتا ہے۔ اس دور میں جب صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، تو آیت کو سمجھنے والا وہ تھا، صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ آیت کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے بالکل۔ تو آپ بھی ایسے قرآن اٹھائیے، ایک کسی بھی شخص کو قرآن پڑھ کے بتا دیجیے، ہو گیا بلغوا انی ولو آیا۔ اگر یہی طریقہ اپنانا ہے تو قرآن اٹھائیے اور اس کے بعد کسی کے سامنے ایک آیت پڑھ دیجیے، ترجمہ کیجیے، صرف آیت پڑھ دیجیے اور اس کے بعد کہیے کہ ہم نے تبلیغ کر دی، بلغوا انی ولو آیا، میں نے آیت کو فلاں شخص کو پہنچا دیا، ہو گیا۔ یہ تبلیغ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر علی بصیرہ دعوت دینے کا حکم دیا گیا کہ ہم پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد دعوت دیں، پہلے سمجھیں سمجھنے کے بعد۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ طریقے سے آپ عالم بن جائیں، تو شارٹ کٹ طریقے سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو صحابہ کرام اس مسئلے کو بھیج دیتے تھے، جاؤ ابن عباس سے پوچھ لینا۔ ابن عباس کے پاس جاتا تھا مسئلہ تو جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا۔ ان کے پاس آتا تھا جاؤ عبداللہ بن عمر سے پوچھنا۔ پہلا شخص جو بھیجتا تھا وہ عالم تھے، یعنی صحابہ کرام میں علماء صحابہ کرام کے پاس جب مسئلہ آتا تھا تو کہتے فلاں کے پاس چلے جاؤ، جاؤ پوچھو۔
ان کے پاس پتہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ میرے پاس اس کا یہ جواب ہے، لیکن اس کے باوجود دین کے معاملے میں بولنے میں اتنا احتیاط برتتے تھے کہ جواب نہیں دیتے تھے۔ اور سب بڑے بڑے صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام جو علم میں یعنی آپ کہیں کہ مینارہ تھے، وہ ایک دوسرے کے پاس بھیجتے اور لوٹ کر پھر وہ شخص اسی پہلے عالم کے پاس پہنچ جاتا تھا، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹیج پہ، جو بولنا ہے بولے، جو کہنا ہے کہیں۔ تو یہ فتنہ بردر سے ہے حقیقت میں، اور اس طرح کے فتنوں کا توڑ عوام کو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ کسی بردر سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں یا وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ بیان کرتا ہے اور غلط بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی ماخوذ ہوگا اور یہ بتانے والا بھی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی پروگرام دینی کرانا ہے تو علماء سے کرائیے۔ میں آپ کو سعودی عرب کی صورتحال بتلاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ حقیقت کیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہمارے ساتھ بہت سارے سعودی غیر سعودی پڑھتے تھے۔ یہاں پہ جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، ان کا لیول اور ہمارے ساتھ اس وقت جو پڑھتے تھے ثانویہ کے کلاسوں میں، دونوں کا لیول ایک ہوتا تھا، بلکہ ان کا علم زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مرحلہ وار ان کے یہاں دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا علم پختہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی ساتھی، کوئی بھی ہمارے ساتھ ثانویہ تک پڑھا ہوا طالب علم نہ کبھی اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، نہ بھی کسی مسئلے کا جواب دیتا تھا۔ مجال ہے کہ کوئی بھی شخص ثانویہ سے پڑھا ہوا، آپ چلے جائیں آج سے اور آج بھی پوچھ لیجئے ثانویہ کے سے فارغ طلبہ سے، تو کبھی آپ کو جواب نہیں دے گا، حالانکہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، ان سوالوں کا جواب دینا میرا کام نہیں، آپ جائیے علماء سے پوچھیے، علماء کمیٹی موجود ہے، علماء ہے۔ کبھی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے بعد کالج سے فارغ ہونے والے گریجویشن کرنے کے بعد ہمارے جو ساتھی تھے وہ بھی جواب نہیں دیتے تھے، ان کو شیخ کہا جاتا تھا، ان کو شیخ کا لقب دیا جاتا تھا۔ یہاں جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ہم شیخ کا لقب دیتے ہیں، ہم غلو کرتے ہیں، حقیقت میں غلو کرتے ہیں، اور یہ غلو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو مدارس سے فارغ ہیں وہ شیخ نہیں ہیں، شیخ ایک ڈگری ہے، ایک لیول ہے، اس لیول تک پہنچنے والا بھی جواب نہیں دیتا تھا، اس لیول تک آنا کہ اسے ساری چیزیں پڑھا دی جاتی تھیں لیکن پھر بھی جواب دینے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ جاؤ عالم سے پوچھو۔ اور ہمارے یہاں بردرس جن کے پاس سے جو آیتیں صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، جو دینی اور شرعی مصطلحات نہیں جانتے ہیں، جو مکروہ اور واجب کی تعریف نہیں جانتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹیج پہ اور اس کے بعد بیان دینا، جواب و سوال، ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ اور علماء ان کی عربی انگلش یا ان کی زبان کی وجہ سے ان سے جڑنا کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے میں نہیں جڑنا ہے، دین کی وجہ سے جڑنا ہے۔ ہم اگر کسی سے جڑتے ہیں تو دین کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہم علماء کو پڑھاتے ہیں اپنے مدارس کے اندر، ان کو اردو زبان میں پڑھاتے ہیں، تو ان کی انگلش یا بہت ساری اردو عبارتیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہوں گی تو آپ پوچھیے، وہ عام زبان میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن اس سے آپ فرار اختیار کرتے ہوئے جا کے بردرس سے جڑ جائیں، یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پوچھتا ہے یا بردرس کے بتائے کہ وہ غلط چیز پہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں ماخوذ ہوگا اور بتلانے والا بھی ماخوذ ہوگا۔